دوستو، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کمائی کا کوئی ذریعہ بتا دیجئے کہ جس سے کہ ہمارا کاروبار صحیح چل سکے، ہمارے گھر میں برکت ہو سکے اور ہمارے پاس کچھ روپیہ پیسہ آ جائے تاکہ ہم بھی دنیاوی زندگی کو صحیح سے گزار سکیں۔ یعنی وہ رزق کو لے کر، روپیے پیسے کو لے کر بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ تو آج میں ایک ایسی دعا اور ایک ایسا وظیفہ بتلانے والا ہوں کہ انشاءاللہ اس وظیفے کو اگر آپ نے اپنی زندگی میں لے لیا، اس وظیفے پر عمل کر لیا، تو بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے آپ کی تمام پریشانیوں کو، چاہے روپیے پیسے کی ہو یا رزق کی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے گا۔ ایک صاحب ہوتے ہیں، وہ اپنے کسی بڑے بزرگ سے جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو ان بزرگ سے مشورہ لیتے ہیں۔ ان صاحب کی 2700 روپے کی نوکری ہوتی ہے، یعنی کہیں پر وہ صاحب جاب کرتے ہیں، 2700 روپے کی ان کی نوکری ہوتی ہے، جن میں سے 1000 روپے اپنے گھر والوں کو دے دیتے ہیں اور 1700 روپے ان کے پاس باقی بچتے ہیں۔ پورا مہینے کا خرچ ہوتا ہے، بیوی بچوں کا ساتھ ہوتا ہے۔ وہ صاحب بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ان صاحب کے پاس ان کے دوست کی کال آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو میری دکان پر بیٹھنا ہے اور جتنا آپ کہیں گے اتنی میں آپ کو تنخواہ دینے کے لیے تیار ہوں، اتنی میں آپ کو روپیہ پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ صاحب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں سے اس کا مشورہ لیتے ہیں۔ گھر والے بھی خوش ہوتے ہیں کہ چلو بڑی اچھی بات ہے، 2700 روپے میں گزارا نہیں ہو رہا تھا، وہ اگر تمہارے دوست کہہ رہے ہیں کہ جتنی آپ تنخواہ لیں گے، جتنا آپ معاوضہ لیں گے، اتنے میں دینے کے لیے تیار ہوں، تو آپ وہیں پر اس کی دکان پر کام کر لیجئے۔ لیکن وہ صاحب ان بزرگ کی اجازت کے بغیر، ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ پھر وہ صاحب ان بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میرے دوست کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ میری دکان پر تم کو بیٹھنا ہے، جتنی آپ معاوضہ لیں گے، جتنی آپ تنخواہ لیں گے، اتنی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ پریشان ہونے لگتے ہیں۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میرا 2700 روپے میں گزارا نہیں ہو رہا ہے اور وہ مجھ کو زیادہ روپیہ پیسہ دینے کی بات کر رہا ہے، تو میں اس کی دکان پر، اپنے دوست کی دکان پر بیٹھتا ہوں۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مشورہ لینے کے لیے آئے ہو یا مجھ کو مشورہ دینے کے لیے آئے ہو؟ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ سے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا ہوں۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ کو کرنا یہ ہے، میں آپ کو ایک کام بتلاتا ہوں، اس کام کو آپ کر لیجئے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو آپ کی تنخواہ ہے 2700 روپے، اس میں سے آپ کو کچھ روپیے پیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے ہیں، یعنی 100 روپے پہ 2.5 روپے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں آپ کو نکالنے ہیں، خرچ کرنے ہیں۔ وہ صاحب پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنے روپیے، کم روپیے پیسے، یعنی 2700 روپے، اس میں مہینہ بھر کا گزارا نہیں ہو رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے ہیں، یعنی چاہے کسی غریب کو کھلائے یا صدقہ کرے یا کسی مسکین کو دے۔ وہ صاحب پریشان ہو جاتے ہیں، وہ یہی کہنے لگتے ہیں کہ 2700 روپے میں گزارا نہیں ہو رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان 2700 روپے میں سے بھی کچھ روپیے پیسے، یعنی 100 روپے پہ 2.5 روپے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکالنے ہیں، تو پھر تو اور بھی زیادہ روپیے پیسے کم ہو جائیں گے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کام کو تم کر کے دیکھو اور کچھ دن کر کے دیکھو۔ اور ایک آیت کریمہ ان بزرگ نے بتلائی۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کچھ دن تک برابر جس کام کو میں کر رہا تھا، یعنی جہاں سے مجھ کو 2700 روپے کی تنخواہ مل رہی تھی، وہیں پر میں کام کرتا رہا۔ آج نتیجہ یہ ہے کہ اتنا بڑا یہ میرا محل کھڑا ہوا ہے، اور میں نے حج بھی کر لیا ہے، اور میں عمرہ بھی کر چکا ہوں، حج بھی کر چکا ہوں۔ خدا کے شکر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر سے، اس کے احسان سے اب کسی طرح کی میرے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہے، اور جتنا بھی میرے اوپر قرض تھا، یعنی جتنا بھی میں مقروض تھا، اس سے بالکل میں بری ہو چکا ہوں، اور اب کسی بھی طرح کی خدا کے شکر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔
उन बुजुर्गों ने जो आयत करीमा बतलाए वो मैं आपको फिर से बतला देता हूँ। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, कि इस आयत करीमा को जितना ज्यादा हो सके आप दिन में रात में उठते बैठे कसरत से पढ़ें, फिर आप देखना कि इंशाअल्लाह कितनी जल्द आपका कारोबार भी सही हो जाएगा। और रुपये पैसे को लेकर जो आप परेशान हैं, अगर आप मकरूज हैं तो तमाम कर्जों से, तमाम रुपये पैसे की परेशानी से आप बिल्कुल इंशाअल्लाह बहुत जल्द निकल जाएंगे। और इसी तरीके से साथ साथ नमाजों की 5 वक्त नमाजों की पाबंदी भी करनी है, और नमाज पढ़ने के बाद आपको दुआ करनी है, और इस आयत करीमा का ज्यादा से ज्यादा विर्द करना है। और जो भी आपके पास रुपया पैसा आए उसमें से 100 रुपये के एतबार से 2.5 रुपये अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च कर दें। और इससे फायदा ये होगा कि आपके 100 रुपये में से 2.5 रुपये जब अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च हो जाएंगे, चाहे आप किसी गरीब को दें तो आपका रुपया पैसा वो बिल्कुल हलाल का हो जाएगा, और उस रुपये पैसे के अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर बरकतें फरमाएगा। तो इस वजीफे को करना है, इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह वो लोग कि जो अपने रुपये पैसे को लेकर परेशान हैं, अपने काम को लेकर परेशान हैं कि हमको रोजी नहीं मिल रही है, हमको कहीं पर काम नहीं मिल रहा है, या हमारे कारोबार में बरकत नहीं हो रही है, हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है, हम बहुत ज्यादा मकरूज है, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है, तो वह इस वजीफे को अमल में ले आए और दिन में रात में कसरत से उठते बैठते इस आयत करीमे का विर्द करते रहे, इस आयत करीमा को पढ़ते रहे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द तमाम परेशानियां खत्म हो जाएगी।